بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، رمضان کورس کا سبق نمبر 13 ہے۔ اس میں ہم دعا کے فضائل اور آداب کے متعلق بات کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالی اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دعا عین عبادت ہے۔ یہ تو فضائل تھے، اب آداب سنیے گا۔ دعا مانگتے وقت سب سے پہلے قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگے اور اللہ کی طرف خوب متوجہ ہو کر دعا کرنا۔ دعا میں غفلت اور لاپرواہی اختیار نہ کرنا۔ خوشحالی اور بدحالی تمام حالات میں، تمام احوال میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ان تمام اسباب کو اختیار کرنا جو دعا کی قبولیت میں مفید و معاون ہوں، جیسے پاکیزہ خوراک اور لباس کا استعمال کرنا، اسماء حسنہ، اپنے نیک اعمال اور اللہ کے خاص اور نیک بندوں کا وسیلہ دینا، اور ان تمام اسباب سے اجتناب کرنا جو دعا کی قبولیت میں مانع قرار پاتے ہوں، جیسے حرام خوراک ہو، حرام کا لباس استعمال کرنا، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، دعا میں بے توجہی برتنا، اور ان اوقات میں دعا کا خاص اہتمام کرنا جن میں قبولیت کے امکانات زیادہ ہیں۔ مثلا رات کے آخری پہر میں، فرض نمازوں کے بعد، رمضان المبارک میں، روزہ کے افطار کے وقت، عرفہ کے دن، شعبان کی 15ویں تاریخ، جمعہ کے دن، عید کے دن اور ان کی راتوں میں، وضو کے درمیان اور آخر میں، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد، حالت سفر میں، حالت مرض میں، مجالس ذکر میں، جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان، اور جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں، اور پھر زمزم کا پانی پیتے وقت، اور دعا کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرنا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا، اور آخر میں اپنی حاجات و ضروریات کا سوال کرنا۔ دعا کے وقت رونا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت ہی بنا لینا، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کرنا، دعا میں رضا الہی کا سوال کرنا، جنت الفردوس مانگنا۔ دعا کو خاص اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس میں وسعت اختیار کرنی چاہیے، یعنی اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمان، والدین، اساتذہ، طلباء، اہل خانہ، اولاد، رشتہ داروں، ہمسایوں، خدام وغیرہ سب کو شامل کرنا چاہیے، اور ان دعاؤں کا خصوصیت سے اہتمام کرنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اپنی ذات یا اپنے مال یا اپنی اولاد یا کاروبار وغیرہ کے حق میں کبھی بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور دعا کرتے وقت ہاتھوں کو چہرے کے سامنے رکھنا چاہیے۔ دعا کا اختتام آمین پر کرنا چاہیے اور ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینا چاہیے۔ خود بھی دوسروں کے لیے دعا کرنا اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست کرنا۔ مختلف مواقع پر منقول دعاؤں کا انہی مواقع پر اہتمام کرنا، جیسے سونے کی دعا، بیداری کی دعا، کھانا شروع کرتے وقت کی، کھانا کے اختتام کی دعا،
مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا۔ اور آخر میں ایک بات سمجھ لیجیے، دعاؤں کے احکام و آداب اور مختلف مواقع کی دعاؤں کی تفصیل کے لیے ہمارے بہت ہی بڑے اور معزز قابل احترام عالم دین ہیں، جن کی بہت بڑی خدمات ہیں، حضرت مولانا الیاس کھمن صاحب دعوت برکاتہم۔ ان کی کتاب اللہ سے مانگیے، اس کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔